بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 71 میں باب ذکر القلب فصل ثانی سے حدیث نمبر 4102 سے لے کر 4108 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں عن عبد اللہ بن مغفل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان الكلاب امت من الامم لامرت بقتلها كلها فقتلوا منها كل اسود بهيم. رواه ابو داود والدارمي وزاد الترمذي والنسائي وما من اهل بيت يرتبطون كلبا الا نكس من عملهم كل يوم كيرات الا قلب صيد او كلب حرس او قلب غنم. حضرت عبداللہ بن مغفل نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے بھی گروہوں میں سے ایک گروہ ہیں تو میں یقیناً یہ حکم دے دیتا کہ ان سب کو مار ڈالا جائے. پس ان میں جو بھی کتا خالص سیاہ رنگ کا ہو اس کو مار ڈالو. اور ترمذی اور نسائی نے یہ عبارت مزید نقل کی ہے کہ اور جو گھر والے بلا ضرورت کتے پالتے ہیں ان کے عمل کے ثواب میں سے روزانہ 1 قیرات کمی کر دی جاتی ہے. ہاں، شکاری کتا اور کھیت کی حفاظت کرنے والا اور ریوڑ کی چوکیداری کرنے والا کتا اس سے مستثنا ہے. اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں. امتن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں جس طرح انسان کو اللہ رب العزت نے ایک خاص مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے اور اس کی نسل کو باقی رکھا ہے، بعینہ ہی اسی طرح اللہ رب العزت نے حیوانات کو بھی حکمت و مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، لہٰذا ان کو باقی رکھنا بھی حکمت کا تقاضا ہے. اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اگر کتے مستقل امت نہ ہوتی تو میں سب کے ختم کرنے کا حکم دے دیتا. کشتی نوح میں جو انسان و حیوان داخل ہو گئے ان کی نسل ہمیشہ باقی رہے گی، اس لیے کسی نسل کی نسل کشی ممکن نہیں ہے. آئیے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وعن ابن عباس قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریشی بین البہائم. رواہ الترمذی و ابو داود. حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول کریم نے جانوروں کو ایک دوسرے پر ابھارنے یعنی ان کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے. یہ ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں جانوروں کے لڑانے سے منع کرنے کا حکم ہے. اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اونٹوں، ہاتھیوں، دمبوں، بیلوں، بھینسوں، کتوں، مرغوں اور بٹیروں کو لڑانا یہ سخت منع ہے، خواہ شرط پر ہو یا بغیر شرط کے ہو. جب جانوروں کا لڑانا منع ہے تو انسانوں کو ناحق لڑانا کتنا بڑا گناہ ہوگا. والفتنة اشد من القتل. آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ باب ان جانوروں کے بیان میں ہے جن کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے. باب ما یحل اکلہ وما یحرم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ.
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے: میتہ یعنی مردار، دم مسفوح یعنی رگوں سے خارج شدہ خون، خنزیر کا گوشت، اور ما اہل بہ لغیر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے اس کو کھانے سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور وہ حرام ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس کی آیت مقدسہ ہے: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ ان 4 اشیاء کے علاوہ احادیث مقدسہ میں کئی چیزوں کی ممانعت اور حرمت کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کافی اشیاء کو بیان فرمایا ہے، انہی اشیاء کو اس باب کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی فصل کی پہلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ذی ناب من السباع فاکلہ حرام، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا درندوں میں جو جانور قتلی والا ہو، جو دانت سے اپنا شکار پکڑتا ہو جیسے شیر اور بھیڑیا وغیرہ، اس کا کھانا حرام ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں ذی ناب درندہ حرام ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول کریم نے ہر اس درندے کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا ہے جو قتلی والا ہو، اور ہر اس پرندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے جو چنگل گیر ہو، یعنی جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہو جیسے باز وغیرہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ثعلبہ قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمور الاہلیہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ثعلبہ کہتے ہیں رسول کریم نے گھریلو گدوں کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیہ وآذینا فی لحوم الخیل، متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول کریم نے خیبر کے دن گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت جاری فرمائی تھی اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ گھوڑا اگر گدھے کی نسل سے ہو تو اس کا گوشت بالاتفاق حرام ہے۔ اگر گھوڑے میں گدھے کی نسل کی آمیزش نہ ہو تو کیا اس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور صاحبین کے نزدیک گھوڑے کا گوشت حلال طیب ہے، ذبح کرو اور کھاؤ۔ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا یہ مکروہ ہے، یا مکروہ تحریمی ہے یا پھر مکروہ تنزیہی ہے۔ جمہور اپنے موقف پر زیر بحث حدیث کو ہی بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن مقدس کی آیت مقدسہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ اس سے استدلال کیا ہے۔ طرز استدلال کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں میں اہم فائدہ کو اس پر سوار ہونا اور رکوب قرار دیا ہے۔
اگر اس کا گوشت کھانا جائز ہوتا تو رب تعالیٰ ضرور ارشاد فرماتے، کیونکہ رکوب سے کھانا زیادہ اہم تھا، اور اللہ تعالیٰ اہم کو ذکر کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف یہ بھی منسوب ہے کہ آپ گھوڑے کے گوشت کو اس لیے مکروہ کہتے تھے کہ گھوڑا آلہ جہاد ہے، اگر اس کو اسی طرح ذبح کیا جائے تو میدان جہاد کمزور ہو جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: عن خالد بن الولید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن عقل لحوم الخیل والبغال والحمیر۔ یہ ابو داود اور نسائی کی روایت ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کے اوپر دلیل ہے۔ مذکورہ حدیث جائز مال کراہت پر محمول ہے تاکہ دونوں حدیثوں میں تعارض نہ رہے۔ نیز یہ مسئلہ حلال و حرام ہے جس میں حرام کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بہرحال احناف کی کتاب کفایت المنتہا میں لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے انتقال سے 3 دن پہلے اپنے اس قول سے صاحبین اور جمہور کے قول کی طرف رجوع کیا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ در مختار میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا اور اسی پر فتویٰ ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، انہو رآ حمارا وحشیا فعکرہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل معکم من لحمہ شیء قال معنا رجلہ فأخذہ فأکلها متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے گور خر کو دیکھا اور اسے مار ڈالا، اور پھر رسول کریم سے اس کا گوشت کھانے کا مسئلہ پوچھا تو نبی کریم نے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ موجود ہے؟ ابو قتادہ نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے پائے موجود ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے وہ پائے لے لیے اور ان کو کھا لیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں گور خر کا گوشت حلال ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔